السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معزز سامعین و ناظرین اور دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے، حرمت و تقدس کا یہ مہینہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی شروع کے 10 دن، اس کی اہمیت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کھلے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل کو جہاد سے افضل اور بہتر کہا ہے، الا یہ کہ ایک انسان جہاد کے لیے جان اور مال لے کر کے جائے اور نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے۔ ان 10 دنوں کے اندر خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار، تحلیل، تحمید، تکبیر کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شروع کے 10 دن کی اہمیت رمضان کے آخری عشرے کے دن سے بھی زیادہ اہم ہے۔ البتہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی رات سے افضل اور بہتر ہے۔ علماء کے اقوال ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ ہو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد نہ ہو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد ہو، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھول جائیں، یہ ممکن نہیں۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور قربانی کا نام نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ان دونوں بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ ان دونوں بزرگ ہستیوں کا تذکرے میں بنیادی نقطہ قربانی ہے۔ قربانی کتنا اہم عمل ہے، کتنا بہتر عمل ہے، کتنا محبوب ہے اللہ رب العزت کو، اس کا اندازہ آپ کو اگر کرنا ہو تو میں نے شروع میں 2 آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر۔ اب یہ کوثر کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں نے یہاں چاہتا اب وہ کوثر حوض کوثر بھی مراد ہے، خیر کثیر بھی مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو بلند ذکر ہے، یا آپ کو جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو دیا ہے، عظمت شان۔ تو اب آپ بطور شکرانہ 2 کام کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے نماز پڑھیے، کیونکہ دیا کوثر میں نے ہے۔ یہی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ تعریف پرشنسا اس کی ہوگی، عبادت اس کی ہوگی جس نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اطاعت اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ فصلی لربک، ہم نے کوثر عطا کیا ہے آپ کو، اس لیے آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے،
वनहर, और कुर्बानी कीजिए। इस चीज़ को ज़रा मज़ीद समझना हो तो आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा कहलवाया गया, कुल आप कहिए, आप ऐलान कीजिए, इन सलाती व नुसुकी, यकीनी तौर पर मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना, मौत व हयात भी, नमाज और कुर्बानी भी, ये सब के सब किसके लिए? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए, उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, ला शरीक ला, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। अब ये बताएं, यहाँ तौहीद नहीं झलक रही? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई कोई सोच सकता कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए आप कोई काम कर सकते हैं? लेकिन नबी पाक से ये कहलवाया जा रहा है, ये उम्मत के लिए इसमें बहुत बड़ा दर्स है कि अब कुर्बानी होगी, नमाज होगी और दीगर अफ़ाल खैर होंगे, वो सब के सब रज़ाए इलाही की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख़ास करते हुए की जाएंगी। अब वो जो भी ज़बीहा पेश किया जाएगा, छोटे जानवर की शक्ल में, बड़े जानवर की शक्ल में, छोटा जैसे मुर्गा, अब मुर्गा भी ज़बह होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर, अल्लाह की रज़ा की खातिर। बहरहाल बात आगे निकल जाए तो मैं कह रहा था कि कुर्बानी की अहमियत, उसकी इफ़ादियत का अंदाज़ा शायद थोड़ा सा आपको हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कुर्बानी ज़िलहिज्जा के 10वें दिन, यौमुन नहर जिसे कहते हैं, कुर्बानी का दिन, कुर्बानी का दिन, यौमुल अज़हा, ईदुल अज़हा, यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन, ईदुल अज़हा, कुर्बानी पेश करने की ईद। मेरे भाई दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं कि ईद हो, ईदुल अज़हा, और उसमें कुर्बानी ना हो। तो ईदुल अज़हा को तो ईदुल अज़हा कहते ही इसीलिए है कि उसमें कुर्बानी पेश की जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हो ईदुल अज़हा और इंसान कुर्बानी पेश न करे? जिसको उसाद नहीं, वो एक अलग मसला है। हाँ, बात उसाद की आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यहज़ुर मुसल्लाना। ये हाकिम की सही रिवायत है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन करार दिया है। जिस शख्स के अंदर उसात हो, ताकत हो, कुदरत हो कुर्बानी करने की, उसे चाहिए कि वो कुर्बानी करे। वसाअत कुदरत के बावजूद जो शख्स कुर्बानी न करे, उसे चाहिए कि वो हमारी ईदगाह में हाजिर ना हो, करीब ना भटके, ना आए वो। इसीलिए उलमा में से बाद ने तो इसे वाजिब कहा है, और जमहूर उलमा ने सुन्नत मुअक्कदा, इन ताकीदी सुन्नत कहा है। मेरे भाई दोस्तों, मैं इधर नहीं जाना चाहता ज़्यादा। कुर्बानी की अहमियत, फजीलत, इफ़ादियत बिल्कुल मुसल्लम है, अब बार बार सुनते रहते हैं। मुझे कुछ शकूक व शुबहात पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन चलो मैं एक दो बात और रख दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर 10 साल रहे। कितने साल? 10 साल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी करते रहे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन अकरनैन, 2 चितकबरे मेढे सींग वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे। अनस फरमाते हैं, खादिम रसूल, कि मैं भी इसी तरह से 2 मेढे चितकबरे सींग वाले किया करता था। उनके अल्फाज है कि काला, अनस फरमाते हैं, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिकबशैन वाना उज़ही बिकबशैन। वो 2 मेढे किया करते थे, मैं भी 2 मेढे किया करता था। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सही बुखारी के अंदर मिलता है, यहया बिन सईद कहते हैं कि मैंने अबू उमामा बिन सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना। वो कह रहे थे कि कुन्ना नुसम्मिनु अल-उज़हिया बिल मदीना, मदीना के अंदर हम जानवर, कुर्बानी के जानवर को खूब खिला पिला करके मोटा ताज़ा फरबा करते थे। वकान मुस्लिम, मुसलमान जो थे, यानी दीगर, वो अपने अलावा की बात कर रहे हैं, कि वो लोग भी कुर्बानी के बकरे
रखते, जिलाते, खिलाते, पिलाते, उसे पिलाते, उसे फरबा और मोटा किया करते थे। हमारे यहाँ भी माशाल्लाह उसका रिवाज है, लोग रखते हैं। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल मुबारक है और जो उसकी आपने तरगीब दिलाई है, उसकी जो अहमियत जताई है और सहाबे कराम ने उस पर जो अमल किया है, ये सब सारी चीज़ें मुसल्लम हैं अहमियत को उजागर करने के लिए, अफादियत को भी उजागर करने के लिए। अब आइए मैं अब सरसरी तौर पर चलता हूँ कि बाद लोगों का शिकवा है या एतराज़ है या शक है, गलत फहमी है। अब ये गलत फहमी हो, शक व शुबहा हो, वहम हो, या गलत फहमी में उन्हें वहम में डाला गया हो, या वो जहालत की बुनियाद पर ऐसा कह रहे हों, जिस भी बुनियाद पर हो, बाद लोगों को आप ईद के मौके पर खुसूसन और ज़िलहिज्जा आते ही उमूमन ये सुनते हुए आप पाएंगे, उनको ये कहते हुए आप सुनेंगे कि हज की क्या ज़रूरत है, कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, उसमें लंबा चौड़ा पैसा खर्च होता है, गुरबा फ़ुक़रा और मसाकीन की बुहतात है। तो ऐसे मौके पर बनिस्बत हज करने के बजाय क्यों ना वही पैसा गरीब मिस्कीन को दे दिया जाए, वो घर बना लें, शादियां कर लें, उनके खाने पीने का, रहने सहने का, कपड़ा इलाज का, इन तमाम चीज़ों का बेहतरीन न सही कम अज़ कम बुनियादी सहूलत उन्हें हासिल हो जाए। देखने में ये नारा बड़ा खुशनुमा है, देखने में ये बात बड़ी भोली, बड़ी अच्छी लगती है। देखने में लगता है कि ये लोग गरीबों के, फ़कीरों के, मोहताजों और मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं के बड़े खैर ख़्वाह हैं। ठीक है, लेकिन आइए मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग कितने खैर ख़्वाह हैं। देखें, इसमें हो सकता हो कुछ वो लोग हों जिन बेचारों को कुछ पता ना हो कुर्बानी की अहमियत, इफ़ादियत, फ़जीलत और उस किताब व सुन्नत में जो उसकी तरगीब और ताकीद आई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितना ये महबूब है, इन तमाम चीज़ों के बारे में शायद उन्हें पता ना हो। तो अब कहना उनसे यह है कि जिनको पता ना हो तो वो ऐसी चीज़ क्यों बोलते हैं, या ऐसी चीज़ की तायीद क्यों करते हैं, या ऐसी बातों की हमनवाई क्यों करते हैं। जब मंतर ना जाने तो बिल में सुराख में हाथ नहीं डाला जाता। जब आपको किताब व सुन्नत की खबर नहीं तो आप फिर किताब व सुन्नत के ताल्लुक़ से ख़ुद फैसला करने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता कुछ लोग वो होंगे जो लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, खुशनुमा जुमले, खुशनुमा बातें और बज़ाहिर खैर ख़्वाही वाली हरकतें, तहरीक पेश करते हैं। तो कुछ लोग आपने देखा होगा, जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब तोहमत लगाई गई थी, तो जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने जो तोहमत लगाने का जो सरगना था, तो उसके चक्कर में कुछ भोले भाले मुसलमान सहाबा भी फंस गए थे। तो यहाँ भी ऐसे भी कुछ लोग जब नारा लगाते हैं गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन की खैर ख़्वाही का, तो कुछ भोले भाले मुसलमान उसमें फंस जाते हैं। तो मैं उनको बता दूँ कि इस कदर भोलापन मुनासिब नहीं है। इस कदर भोलापन जब मिस्ताह ने किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, तो फिर उनके साथ क्या हुआ वो शायद आपको पता, कोड़े लगे थे। ठीक है, और जो हुआ सो हुआ आप जानते हैं। तो कहने की बात यह है कि किसी के बहकावे में आएंगे तब भी मुसीबत, नहीं पता है तब भी मुसीबत। और जो लोग ये खुशनुमा नारा के पीछे अपने इस्लाम का जो बुग़्ज़ है, जो इल्हादी ज़हन है, जो इस्लाम की दुश्मनी में खुशनुमा अंदाज में एक नारा, एक तहरीक लेकर के उठते हैं, ताकि भोले भाले कम अनपढ़ जाहिल और गंवार किस्म के लोगों को इकट्ठा करके और गुरबा फ़ुक़रा को अपना हमनवा बना लेंगे और उनकी खुशनूदी हासिल कर लेंगे। तो मेरे भाई दोस्तों, उनकी मिसाल अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से कम नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा, जुमला शायद सख्त हो, लेकिन याद रखें ये जुमला सख्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम का जो एक शायरा है, शायर इस्लाम में से कुर्बानी है, और इस शायर इस्लाम में से एक शायरे के ख़िलाफ़ अगर कोई ज़ुबान दराज़ी करे, कोई कलम उठाए, कोई तहरीक चलाए, तो ऐसे लोगों के सिलसिले में नरम गोशा, नरम पहलू अख्तियार नहीं किया जा सकता। उनका दंदाने शिकन जवाब तुर्की बतुर्की देना ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था
کہ اب یہاں 3 طرح کے 4 طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. اس طرح سے کچھ تو بالکل بھولے بھالے ہوں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں، تو یہ ان پڑھ جاہل گنوار قسم کے، ان کو بھی جب بنتر نہ معلوم ہو تو سوراخ میں ہار نہیں ڈالنا چاہیے. یا کچھ لوگ وہم میں اور شک و شبہ میں پڑ جائیں گے، تو مستح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہیں نہ پھنس جائیں تو کوڑے پڑ جائیں اللہ کا رب العزت کا. اور جو لوگ جان بوجھ کر کے تحریک چلاتے ہیں، یہ کلمت حق ارید بہ الباطل کہنے کے لیے کتنا اچھا نعرہ ہے. غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ان تمام لوگوں کی خبرگیری کا نعرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ منہ پہ رام بغل میں چھری والا حساب کتاب ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا چلوں کہ یہ منہ پہ رام اور بغل میں چھری سے کم تر یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح کے جملے کہیں آپ پڑھیں یا اس طرح کی بات کہیں آپ سنیں تو میری یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ منہ پہ رام بغل میں چھری، یہ آستین کے سانپ ہیں. اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں، ان تمام کا خالق اور مالک اور رب کون ہے؟ جو خالق و مالک اور رب اور پالنہار امیروں کا ہے. جو قربانی کرتے ہیں انہی کا رب وہ بھی ہے. جن کے پاس قربانی کی، کھانے پینے کی یا غربت و افلاس میں پھنسے ہیں ان کا بھی رب وہی ہے. اس نے ہمیں ایک دین دیا ہے، دین اسلام. دین اسلام کے آپ نظام کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. جو لوگ ایسے نعرے اور ایسی تحریک لے کر کے اٹھتے ہیں انہیں اسلام کے نظام کا اس کی خوبیوں کا یا تو پتہ نہیں ہے، اور یا تو پتہ ہے لیکن بغض اور عناد میں اور تعصب میں اور ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو بھی مسئلہ ہو. اب آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے غریبوں کا کتنا جتن کیا ہے، اتنا جتن تو امیروں کا نہیں کیا ہے. اور اتنا جتن یہ نام نہاد تحریک والے، یہ خوشنما جملے پیش کرنے والے اتنا جتن کر ہی نہیں سکتے. اس تصور سے بالا تر ہے. آپ کو بتاؤں میں، اللہ رب العزت نے مالداروں پر، بلکہ میڈیم قسم کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان پر بھی، یعنی جو صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ فرض ہے، فرض. اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے کتنی سخت وعید ہے. یہ کون نہیں جانتا؟ زکوٰۃ دینا فرض ارکان اسلام میں سے ہے، رکن بنا دیا. اور یہ جو زکوٰۃ دی جائے گی کس کو دی جائے گی؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. سب سے 8 مصارف میں سے سب سے پہلے تذکرہ فقراء اور مساکین کا کیا. یہی ایک دلیل کافی ہے غربا، فقراء، محتاج اور مساکین کے تئیں نرم گوشے کی. لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، زکوٰۃ نہ دینے کی کتنی سخت وعید ہے اور زکوٰۃ دینے کا کتنی سخت تاکید ہے، فرض ہے. یہی نہیں بلکہ نفلی صدقات و خیرات کی کس قدر تاکید آئی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں سخاوت و فیاضی کی کس قدر تاکید آئی ہے. اس کے مقابلے میں بخل کی اور کنجوسی کی کس قدر مذمت آئی ہے، کون نہیں جانتا. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ عام صدقات اور دیکھیں، قربانی میں بھی جب آدمی بکرا قربان کرتا ہے تو جب قربان کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. بہتر یہی، مستحب یہی ہے. 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اعزاء و اقرباء، دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غرباء، فقراء، مساکین کے لیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. جو سوال کرنے والے غریب ہیں ان کو بھی، جو سوال نہیں کرتے یعنی ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں انہیں بھی. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو قربانی کی جا رہی ہے، قربانی میں بھی 1/3 غرباء اور فقراء اور مساکین کا. اب اس سے زیادہ اہتمام اور اس سے زیادہ خبرگیری اور اس سے زیادہ نرم گوشہ اور اس سے زیادہ خیرخواہی مجھے بتائیں کون کر سکتا ہے غرباء، فقراء، مساکین کی؟
अभी भी कुछ रह गया बताने के लिए, अभी बहुत बात बताऊंगा आपको मैं। तो कहने की बात यह है कि अगर तहरीक चलाना है तो वो अपने दिमाग के अंदर पहले अपने दिमाग की दुरुस्तगी की तहरीक चलाएं, ठीक है। उसके बाद तहरीक अगर चलाना ही है तो आवाम को मुआशरे में बेदारी लाएं कि लोग हुकूक अदा करें। लोग ज़कात में अगर कोताही करते हैं तो ज़कात जो फ़र्ज़ है उसकी अदायगी करें। लोग बुखालत से काम लेते हैं तो उन्हें सखावत व फयाजी की तरफ उन्हें आमादा करें, उसकी तहरीक चलाएं। तहरीक चलानी है कि लोग हुकूक अदा करें। तहरीक ये नहीं चलानी है कि अल्लाह के हुक्म को पामाल किया जाए। ये तो हिमाकत की और दीदा दिलेरी की और इससे बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी और क्या हो सकती है। तो ये तो मैंने आपके सामने एक पहलू रखा है, मैं आपके सामने कई पहलू रखूँगा। आइए अब मैं आपको बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी मौजूदगी में भी गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, मुहताज थे। यही नहीं बल्कि आपका घराना खुद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, आपके घर में 2-2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार घर में जाते, पूछते कुछ खाने को है, पता चलता कि नहीं कुछ नहीं है, तो आप क्या कहते, चलो मैं रोज़े से हूँ। आप कितनी बार अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। क्या ये सब तारीख़ इस्लाम में मौजूद नहीं है? क्या इस चीज़ को लोग भूल गए हैं? आपको मैं बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े मशहूर मारूफ सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बुखारी के अंदर वाक़या मौजूद है, लंबा चौड़ा वाक़या है। कहते हैं भूख से निढाल हो गया, परेशान हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। अबू बकर से मुलाकात हुई, मैंने आयत करीमा की तफसीर पूछी। हालांकि मुझे तफसीर की ज़रूरत नहीं, भूख की ज़रूरत थी, कुछ खाने की ज़रूरत थी। वो हकीकत हाल को समझ नहीं सके, तफसीर वजाहत की बयान की, आगे चले, अपने काम को निकल गए। कुछ देर के बाद कहते हैं उमर फ़ारूक से मुलाकात हुई, उनसे भी तफसीर पूछी, उनसे भी आयत का माना मफ़हूम पूछा। हालांकि नीयत इल्म की नहीं, नीयत थी कि किसी तरह से मेरी मजबूरी को वो भाव करके अपने घर ले जाएं, कुछ खिला पिला दें। मेरे भाई दोस्तों, उमर फ़ारूक भी बताए और चलते बने, उन्हें क्या पता अंदर मामला क्या है। कुछ देर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाग जाते हैं, उन्हें उठाते हैं और कहते हैं अबू हुरैरा, बल्कि अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भूख से निढाल हूँ, कुछ खिलाया जाए। आप एक रिवायत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाते हैं, अपने अज़वाज से पूछते हैं कुछ खाने को है, तो अज़वाज की तरफ से, आपकी बीवियों की तरफ से जवाब आता है कि घर में कुछ नहीं है। और एक रिवायत में है कि वहाँ से घर में जाते हैं, दूध लाते हैं, दूध है। अब वहाँ जो यहाँ रिवायत है जिसमें कुछ नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज से जब पूछते हैं, बीवियों से चला पता कुछ नहीं है, तो फिर सहाबा से मुखातब होते हैं, कहते हैं कौन है वो शख्स जो आज इनकी ज़ियाफ़त करे। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के जाते हैं, घर पहुँचते हैं, बीवी से कहते हैं कुछ खाने को है, कहती हैं कुछ खाने को नहीं, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा इंतज़ाम है। कहते हैं तुम्हें भी नहीं खाना है, मुझे भी नहीं खाना है, हमारे खाने का जब वक्त होएगा तो चिराग गुल कर देना, अलबत्ता बच्चों को बहला फुसला करके सुला दो। मुझे बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं, घर में खाने को नहीं है, अबू हुरैरा भूखे हैं, अबू तलहा के यहाँ जब जाते हैं तो अबू तलहा के पास भी खाने का इंतज़ाम और इंतज़ाम नहीं है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा की सर्टिफिकेट मिलती है, वमन युक़शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून का तमगा उन्हें मिलता है। तो कहने की बात यह है कि ये तो आम हालत हुई। आइए मैं ख़ास बात बताऊँ, ईद के मौके की, ईद का मौका है और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, ज़रा गौर कीजिएगा। ईद का मौका है, सही मुस्लिम की रिवायत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राविया फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देहाती इलाक़ों से, बादिया से कुछ गरीब फ़कीर किस्म के लोग ईद के दिन आए। बकरीद का दिन था, ईद उल अज़हा का दिन, हज़रतुल अज़हा, ईद उल अज़हा का दिन था, ईद उल अज़हा के दिन आए हैं किस्म के लोग हैं।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کی موجودگی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخروا ثلاثا، آپ نے کیا کہا؟ قربانی کے گوشت کو تم 3 دن کے بقدر رکھ لو، یعنی اتنا ہی گوشت اپنے پاس رکھو جو 3 دن آپ کھا سکو، باقی جتنے گوشت ہیں وہ ان آئے ہوئے غربا میں تقسیم کر دو۔ میرے بھائیوں دوستو، سوال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی قیمت دینے کے لیے کہا تھا یا قربانی کر کے اس کا گوشت دینے کے لیے غربا کو کہا؟ سوال ہے نا؟ اسی سوال میں جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے بھی نہیں کہا کہ قربانی نہ کرو، اس قربانی کے جانور کو بیچ کر اس کی قیمت ان غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں میں بانٹ دو تاکہ ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقیا، تم 3 دن کے بقدر، یعنی 3 دن کے حساب سے تم گوشت رکھ لو، باقی گوشت ان غربا میں، یہ جو آئے ہوئے ہیں بادیہ سے، ان میں تقسیم کر دو۔ فلما کان بعد ذلك قالوا یا رسول اللہ، جب یہ سال گزر گیا، جب اگلا سال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانی کے چمڑوں سے مشکیزہ بناتے تھے اور پھر اس میں چربی پگھلا کر رکھا کرتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو پوری حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم جو ہے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھائیں، تو چونکہ پچھلے سال فقالا، آپ نے کیا فرمایا؟ انما نہیتکم من اجل الدافہ التی دفت، وہ تو جو پچھلے سال جو غربا فقراء آئے تھے، تو ان غربا فقراء اور مساکین کی رعایت کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ تم 3 دن کے لیے صرف گوشت رکھ لو، باقی گوشت ان میں تقسیم کر دو تاکہ ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام صحیح طور پر ہو سکے۔ اب تو مسئلہ وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اب تم کیا کرو؟ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ بھی، ذخیرہ اندوزی بھی کرو، صدقہ خیرات بھی کر لیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ غریب، فقیر، محتاج لوگ موجود ہیں، قربانی کا دن ہے، اور آپ نے قربانی نہ کرنے کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، بلکہ اگر آپ نے اشارہ نہیں بلکہ حکم دیا، تو کس چیز کا حکم دیا؟ کہ قربانی کے گوشت انہیں ذرا زیادہ دو، تم صرف 3 دن کے حساب سے اپنے پاس رکھو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے میں آپ کو اور سناتا چلوں۔ آپ نے سنا ہوگا، بخاری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نگاہ دوڑائی، اس کے بعد آپ نے نگاہ جھکا لی، اور یعنی گویا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جب کافی دیر ہوگی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کروا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھٹکے، کچھ دیر خاموش رہے، اور بلکہ اتنی دیر خاموش رہے کہ وہ صحابی تھک ہار کر کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تب آپ نے بلوایا تو کہا ٹھیک ہے، تم شادی کرنا تو چاہتے ہو اس عورت سے، بتاؤ کچھ ہے وہ مہر میں کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یا رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا جاؤ گھر میں چیک کرو، ہو سکتا ہے کچھ پا جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول، کہا جاؤ چیک کرو، ہو سکتا ہے کوئی سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی، فانظر التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ چیک کرو، ہو سکتا ہو کوئی لوہے ہی کی کوئی انگوٹھی مل جائے۔ گئے چیک کر کے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لنگی ہے، ایک ازار، ایک تہبند ہے، اگر آپ کہیں تو میں آدھا پھاڑ دوں، آدھا میں اپنے استعمال کروں، آدھا میں دے دوں گا اس کو بطور مہر بیوی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ، جب تم آدھا اس کو چیر دو گے، پھاڑ دو گے، کاٹ دو گے، تو نہ وہ تمہارے کام کی ہے نہ اس کے کام کی۔ اب پریشان، سوچیں، ایک لنگی ہے، چاندی سونے کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، اب اس سے بڑی غربت اور کیا ہو سکتی؟ آپ بتائیں، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ہم نے اور آپ نے تو شاید نہ دیکھا ہو کہ اس قدر کوئی غریب ہو۔
میں نہیں کہتا کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن ہم جس ماحول میں رہتے بستے ہیں اب تک ہم نے جہاں دیکھا ہے ایسا غریب ہم نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔ آج کے اس ماحول میں بھی میں بھی اس کی گفتگو کروں گا، وہ کرونا جو اس وقت جو مہاماری ہے، جو پریشانیاں ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ میں یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے جو اسلامی شعیرہ کے خلاف، میں اس کی مخالفت میں بات کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو میں کہہ رہا تھا کہ غربت کا تو یہ عالم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں کچھ قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوا ہے، کہا حال سن فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے، آپ نے کہا چلو یہ فلاں فلاں سورت جو تمہیں یاد ہے یہ تم اس کو یاد کر دینا، یہی تمہاری مہر ہوگی تمہاری طرف سے اپنی بیوی کو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے غربت، فقیری، خلاشی، محتاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، مگر ایک بھی کوئی ایسا پروف، ایسی دلیل، ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ آپ نے قربانی روک دی ہو اور قربانی کے بکروں کی قیمت غربا فقراء میں ان کی ضرورت کے لیے تقسیم کرا دی ہو۔ اور آپ دور نہ جائیں، میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا، صرف ایک حج میں 100 اونٹ، 100 بھیڑ نہیں، 100 بکری نہیں، 100 دمبا نہیں، 100 اونٹ، 100 اونٹ قربان کیا۔ اور میں بتا دوں صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ان کے نام سے الگ سے گائے کی قربانی پیش کی تھی۔ 100 اونٹ قربان کیا ہے پلس گائے قربان کیا ہے۔ بعض روایات میں اما عائشہ صدیقہ کے لیے ہے اور بعض روایات میں ہے عن نسائہ، ایک میں ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض میں ہے عن نسائہ، عن ازواجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے دیگر ازواج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی الگ سے پیش کی 100 اونٹ کے علاوہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 100 اونٹ، ایک سنچری ماری ہے۔ اور اسی میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو ابھی بات آئے گی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی نہ کر کے اس کی قیمت غربا، فقراء، محتاج اور مساکین میں تقسیم کر دی جائے، یہ بات قابل نہ عمل ہے اور نہ یہ قابل قبول ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے اب میں آپ کو ایک دو بات اور بتاتا چلوں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو حل بتاؤں گا ابھی۔ غربت کا حل تو آپ کو پتہ ہے، جو ہے یہ زکوٰۃ ہے اور عام صدقات و خیرات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وہ تو یہ ہیں۔ اب میں آپ کو دو چیزیں میں بتا دوں سرسری طور پر، باتیں بہت ساری ہیں لیکن دو چیزیں میں ضرور بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر یہ کرونا والا جو ماحول ہے اس کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ کو میں بتا دوں پہلے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں ہوتا کیا ہے، گوشت خوری ہوتی ہے نا، گوشت خوری ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا پلس گائے کا بھی ذبیحہ آپ نے پیش کیا۔ یہ آپ نے گوشت خوری کے لیے کیا تھا، ایک اونٹ کافی نہیں تھا، 2 اونٹ کافی نہیں تھا، گوشت خوری کے لیے 2 اونٹ کافی نہیں تھا، 4 اونٹ، 40 اونٹ کافی نہیں تھا، 100 اونٹ۔ اگر گوشت خوری مطلوب اور مقصود ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانی نہیں کرتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان نہ کرنا تھا۔ قربانی گوشت خوری کے لیے نہیں ہوتی، قربانی اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل رب کی نگاہ میں قربانی کے جانور کے خون بہانا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے شواہد ہیں، چلیب الحدیث ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے قربانی گوشت خوری کے لیے نہیں، قربانی رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، ذکر جمیل کا یہاں ایک اظہار ہوتا ہے،
تو جو لوگ گوشت خوری کے نام سے اسے تعبیر کرتے ہیں وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں اور اپنے کلمے کی تجدید کریں اور اپنے کلمے کی لاج کو ذرا کچھ خیال رکھیں۔ اور میں آپ کو اس کو ذرا مثال سے سمجھا دوں۔ آپ کے گھر پر مہمان آیا اور جب مہمان گھر پہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے، اکرام کرے، اور مہمان کی ضیافت میں اچھے سے اچھا اپنی وسعت کے بقدر پکوان بھی ہے، اور ہمارے اور آپ کے محفلوں میں گوشت سے کم پہ بات نہیں بنتی۔ مہمان آپ سے ملنے آیا ہے یا مہمان کا آپ سے نجی کوئی کام ہے، رشتہ دار ہوگا تو یا تو زیارت کرنے آیا ہوگا یا اس کا کوئی کام ہوگا دور کا، یا کوئی آپ کا دوست ہوگا، جو بھی ہو، ایز اے گیسٹ آپ کے گھر جو آیا ہے، مجھے بتائیں آپ نے اس کی ضیافت کے لیے اپنی وسعت کے بقدر سب کچھ پیش کیا، اچھے سے اچھا کھانا پینا، ہین تین دنیا بھر کی چیزیں۔ آپ مجھے بتائیں وہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا یا کسی اپنے خاص مقصد سے آیا تھا؟ آیا تھا مہمان بن کے کسی خاص مقصد کے تحت، لیکن چونکہ وہ مہمان تھا تو آپ نے اس کی مہمان نوازی کی ہے۔ مہمان نوازی جب کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کھانا اپنی وسعت کے بقدر اچھا پیش کرنا ہے، اور ہمارے ماحول میں اچھے میں گوشت کم سے کم آتا ہے، اور اگر چھوٹے کا نہیں تو کم سے کم مرغی چلتا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں مرغی کی جس کے پاس طاقت نہیں وہ انڈا بھی چلا لیتا ہے، لیکن وہ اپنی حد تک اپنی وسعت کے بقدر وہ اچھا کھانا جو اس کو پیش کر رہا ہے مہمان کو، کیا مہمان وہ کھانے کے لیے آیا تھا؟ نہیں نا؟ اب ذرا سمجھیے گا، آگے ایک جملہ اور سمجھ لیں اس سے ساتھ ہی ساتھ، جو آپ نے کھانا انتظام کیا ہے مہمان کے لیے، مہمان نے کتنا کھایا ہے؟ 2 بوٹی 4 بوٹی، باقی کی بوٹیاں گھر والے بسم اللہ کر کے ہضم کر گئے ہیں۔ 1 کلو 2 کلو آدھا کلو جو بھی گوشت آیا ہے اس میں سے مہمان نے 2 3 4، ہو سکتا ہو کچھ شرمیلے ہوں، ہو سکتا ہو کچھ چھوٹے پیٹ والے ہوں تو 2 3 بوٹی میں کام چل جاتے، کچھ شرمیلے ہوں گے تو 1 ہی 2 بوٹی میں نہیں بس ہو گیا، تکلف میں پڑ گئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ بھر پیٹ کھائے یا آدھا پیٹ کھائے، تکلف میں پڑے یا سرما حضوری میں آ جائے، جو بھی شکل ہو وہ 2 4 بوٹیاں کھا کر کے اپنا ہے نہیں، لیکن باقی کے کون کھاتا؟ گھر والے کھاتے۔ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو گوشت کون کھاتا؟ ہم کھاتے، ہمارے اعزاء و اقربا کھاتے، دوست احباب کے ساتھ غربا فقراء مساکین کھاتے۔ قربانی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کو کچھ پہنچا؟ نہ خون پہنچا نہ گوشت پہنچا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم نے یہ جو قربانی جو ذبح کیا ہے جانور، گوشت خون زمین پر بہہ کر کے جم گیا اور وہ استعمال میں کسی کے نہیں آیا۔ گوشت بچا ہے تو اس کو جس نے ذبح کیا ہے اس نے خود اکیلے نہیں کھایا ہے، پورے گھر والے کو کھلایا ہے، اعزاء و اقربا پڑوسیوں کو بھی حصہ رکھا ہے، جتنے غربا فقراء مساکین ہیں ان کو بھی وہ بھولا نہیں ہے۔ تو گوشت اس نے خود تو نہیں کھایا اکیلے، اور اگر کھایا بھی ہے تو اس لیے نہیں کھایا کہ گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا تھا۔ مہمان آیا ہے، مہمان کے لیے گوشت گھر میں آیا ہے، اس گوشت کے آنے کی وجہ سے مہمان کی ضیافت کرنے کے لیے جو گوشت آیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی بھی قسمت، اس کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ملا، اس نے بھی کھا لیا۔ ایسے ہی قربانی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے قربانی اپنے نام سے کروا کر کے گوشت ہم بندوں ہی کو کھانے کا بھرپور موقع دے دیا۔ تو گوشت خوری کی بات کہنے والے ہوش کے ناخن نے، میرے پاس اور مثالیں اور دلیلیں میں وہ نہیں جانا چاہتا، اتنی بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر 50 بھی دلیل دے دی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں سرسری طور پر کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال کا ضیاع ہے، قربانی کرنا مال کا ضیاع ہے، تو میں ذرا آپ ان کو بھی بتا دوں
ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کے نام پر اگر روپے پیسے سے جانور خرید کر کے خرچ کرنا یا اس روپے پیسے کو لگا کر کے حج بیت اللہ کے لیے جانا، یہ مال کا ضیاع ہے، یہ مال کا نقصان ہے، یہ مال کو یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، حالانکہ اس مال میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی، اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے جو حج پہ جاتا ہے، جو قربانی کرتا ہے، دیگر لوگوں کے بھی دنیاوی فائدے ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ دینی فائدہ بھی، دنیاوی فائدہ بھی، اپنا فائدہ بھی، سامنے والے دیگر تمام لوگوں کا بھی فائدہ بھی۔ حج میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایک حاجی جو ہندوستان میں رہتے ہوئے حج کے جو اخراجات کرتا ہے، تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں وہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ سوچے، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس ذہن سے نکال دیجئے کہ جو حج کرتا ہے وہ اور سعودیہ والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سعودیہ والے نہیں فائدہ اٹھاتے، وہ تو اپنے گھر سے اپنے جیب سے لگاتے ہیں۔ جو ان کا انتظام و انضرام ہے، ان کو دیکھ کر کے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اور جو خرچ ہوتا ہے، کبھی ٹیلی کر کے دیکھیے گا۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ تعصب میں کہتے ہیں، دشمنی میں کہتے ہیں، حقیقت حال سے بے خبر ہیں وہ۔ تو حقیقت حال سے ہر وہ شخص بے خبر ہوتا ہے جو دشمنی میں پڑ جائے کسی کی، جو تعصب میں پڑ جائے، کیونکہ تعصب ایک ایسا عینک ہے جو حقیقت حال کو سامنے لانے نہیں دیتا۔ بات آگے نکل جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج ہو یا قربانی ہو، اس میں کرنے والے کا بھی فائدہ، دیگر لوگوں کا بھی فائدہ، دنیاوی بھی فائدہ، اخروی بھی فائدہ۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں ہم کتنے کام کرتے ہیں۔ حج ایک انسان اگر طاقت وسعت ہے تو زندگی میں ایک بار کرتا ہے۔ گاڑیاں ہم کتنی بار خریدتے ہیں، گھر ہم کتنی بار بناتے ہیں، اور دنیا کے کتنے کام کتنے زیادہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک موبائل ہے تو دوسرا بھی خریدتے ہیں، ایک گاڑی بائک ہے تو ابھی چھوٹی والی بائک ہے، اب نئی لیٹسٹ بائک خریدنی ہے، 2 ویلر نہیں اب 4 ویلر بھی چاہیے۔ بچے 2 سے 4 ہو گئے ہیں، اب مالی جو ہے اسٹیٹس ذرا بڑا ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، دنیاوی کام میں خرچ کرنا یہ وقتی ہے۔ اس وقتی چیز کے فائدے کے حصول کے لیے بڑا اماؤنٹ خرچ کیا جائے تو اس میں خسارہ نہیں ہے، یہ مال کا نقصان نہیں ہے، یہ مالی ضیاع نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے، قربانی کا جانور خرید کر کے اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر کے، خود کھا کر کے، دوسروں کو کھلا کر کے، غربا فقراء کو بھی کھلا کر کے، یہ ضیاع ہے، یہ مال کا ضائع کرنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ جو جہیز لیتے اور دیتے ہیں، یہ ضیاع نہیں ہے۔ بڑی بڑی جو پارٹیاں کرتے ہیں، یہ ضیاع نہیں ہے۔ برتھ ڈے ہے نا، اور کتنے ڈے ہیں، کتنے ڈے ہم لوگ مناتے ہیں۔ ان ڈے میں جو اخراجات ہوتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے، دنیا ڈے، بے شمار ڈے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں آپ کو ذرا کوئی خوشی لاحق ہوئی، آپ نے فوراً ایک فنکشن کر دیا، 4 لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کھلایا پلایا، عیش مستی۔ اور یہ بات عموماً وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہ غریبوں سے مطلب ہوتا ہے، نہ ان کو دین اور اسلام سے مطلب ہوتا ہے۔ اور پھر جن کو نہ غریبوں سے مطلب ہو، جن کو دین اور اسلام سے مطلب نہ ہو، جن کے دل میں ایمان رچا اور بسا نہ ہو، تو ان کی زندگی میں دنیاوی کتنے کام ہوتے ہوں گے کون نہیں جانتا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس قدر دین سے دور ہو تو پھر اس کی زندگی میں جو اعمال، جو امور انجام پاتے ہوں گے، وہ عموماً ایسے کام ہوں گے جو صرف اور صرف دنیاوی ہوں گے، بلکہ بہت ممکن ہے کوئی اسلام مخالف ہوں۔ اب ڈی جے خرید لینا، بڑی بڑی ٹی ویاں خرید کر کے اس پر ڈھمک کرنا،
डी जे खरीद लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, दुनिया भर की चीज़ें खरीद लेना। इन तमाम चीज़ों के ख़रीदने वाले, इन तमाम चीज़ों पर पैसा सर्व करने वाले, गरीबों पर ख़र्च ना करने वाले, इस तरह की जो बात करते हैं वो बताएं ज़रा। कभी होश के नाखुन लें, कभी गिरेबान में झाँकें, कभी गिरेबान में झाँकें, और कभी इस्लाम के निज़ाम को पढ़ने की कोशिश करें, कभी अल्लाह की उलूहियत और उसकी रुबूबियत का की जो अज़मत है उसको कभी सामने रखें, तकिए पर सर रख करके कभी सोचने पर मजबूर हों। मेरे भाई दोस्तों, कहने की बात यह कि फिर उनकी ज़िंदगियों में कितने फजूल काम होते हैं और कितनी फजूल चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और बेकार की जाती हैं, तब माल का ज़या नहीं होता। और एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर उसके हुक्म से उसके पसंदीदा अमल के लिए अगर साल में 10-20 हज़ार रुपये का बकरा ख़रीद करके उसके रास्ते में कुर्बान कर दे तो ये माल का ज़या है। यार कम से कम कुछ तो इंसाफ की बात करो, कुछ तो इंसाफ की बात करो। इस कदर बेइंसाफी, इस कदर जुल्म, ज़्यादती, ये ज़्यादती है, इसमें कोई शुबा नहीं। तो मेरे भाई दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि आप देखें मोबाइल आजकल 50,000 का मोबाइल, 80 हज़ार का मोबाइल, 80 हज़ार का मोबाइल लेने में किसी को कोई तरद्दुद नहीं, बल्कि देखने लगे माशाल्लाह क्या भाई ख़रीदा है, लेटेस्ट ख़रीदा है, उसकी तारीफ़ करेंगे। और 10,000, 20,000, 15,000, 12,000 का बकरा अगर ख़रीद लिया कुर्बानी के लिए, दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो लोग खामखा पैसा ज़ाया करना है। अब ये मेरे ख्याल बातें आपके सामने आ गई होंगी। आइए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ख़ासकर कोरोना के हवाले से जो और इस कोरोना के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं कोरोना के अय्याम में आप सबको पता होगा PM केयर्स फंड, पता है ना, उसमें कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, क्या गबन हुआ, उधर मैं नहीं जाना चाहता, वो मेरा मौजू नहीं है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, ठीक है। PM केयर्स फंड है ना, एक गैर मुस्लिम तौहीद से, इस्लाम से, अल्लाह उसके रसूल की हकीकत की मारिफत से नाबलद, उसके पास इतनी बसीरत, हिंदुस्तान में हर मुल्क में कितने शोबे होते हैं, बेशुमार शोबे होते हैं। तालीम का शोबा अलग होता है, सेहत का शोबा अलग होता है, खेल कूद का शोबा अलग होता है, और मुख्तलिफ शोबे होते हैं। आप जानते हैं जितने मुख्तलिफ शोबे मरकज़ के अंडर में हैं या सूबे के अंडर में हैं या ज़िलाई सतह पर हैं, जो भी जिस भी सतह पर हैं, जिस भी लेवल के जितने शोबे और गोशे हैं, उनमें से किसी शोबे और गोशे के फंड को बंद नहीं किया, बल्कि अलग से हंगामी सूरत में PM फंड्स केयर लॉन्च किया। बेबसीरत के पास इतनी बसीरत, और कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एतराफ़ करने वाला, उसके पास इतनी भी बसीरत, अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए क़वानीन, उसके भेजे गए गोशों को बंद करने की ज़रूरत नहीं। हंगामी चंदा होता है, हंगामी ताउन होता है। आप सबक लीजिए। गैर मोमिन मुल्क है भाई, उसको 2-4 महीने के लिए कई शोबे बंद किए जा सकते थे, और सारे शोबे बंद हैं। सारे शोबों के जो फंड्स थे, उस सारे फंड्स के जो पैसे हैं, उन पैसों को इकट्ठा करके सेहत में और मरीजों के लिए लगाए जा सकते थे। लेकिन जितने शोबे थे, उन शोबों में से किसी शोबे को बंद नहीं किया, बल्कि PM केयर्स फंड अलग से लॉन्च किया। और कितने पैसे आए वो एक अलग मसला, आप जानते हैं, वो एक अलग मसला है, ठीक है ना। इतना यानी गैर मुस्लिम इतनी बसीरत, और मुस्लिम को इतना बेबसीरत। आपके सामने गुरबा है, फुकरा है, मोहताज है, मसाकीन है, ठीक है, उसका यही हल है कि कुर्बानी को बंद कर दिया जाए, हज को बंद कर दिया जाए,
مسجد کو لاک لگا دیا جائے، مدرسوں کو بند کر دیا جائے، اور جتنے شعبے ہیں ان کو بند کر دو، اب سارے جو ہے سارے پیسے اٹھا کر کے خالی غریب فقیر محتاج مسجد کو دے دیا جائے۔ ہر سال غربا کو عمرہ لوگوں کو دینا ہے، ہر سال ہر امیر کو جو نصاب تک پہنچتا ہے 2.5% نکال کر مستحقین زکوٰۃ تک پہنچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے امیر کی ذمہ داری رکھی، جو مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غربا تک پہنچائیں۔ کچھ سمجھ آ رہا؟ میں کہہ رہا تھا کہ پی ایم کیئرس فنڈ ہی سے کم کچھ نصیحت حاصل کر لیتے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو قربانی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اب ابھی جو کرونا کا جو مسئلہ ہے اور حکومت کی جو پابندی ہے، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کرونا کا مسئلہ ہے اور حکومت کی پابندی ہے، بس یہ آخری بات ہے۔ کرونا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، خصوصاً مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا سے بچائے۔ کہنا یہ تھا، چلو ہو سکتا کوئی کہہ دے کہ جانوروں میں کرونا ہو گیا ہے، قربانی کرو نا، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی کہے گا کہ قربانی کرو نا کیونکہ ہو گیا ہے کرونا، تو اگر کرونا قربانی میں ہے تو یہ وہم سے نہیں چلے گا، کوئی فیصلہ وہم پہ نہیں بنتا، حقیقت پہ بنتا ہے۔ اگر حقیقی خبر ہو، پکی سچی اچھی خبر ہو کہ واقعتاً جانوروں میں کرونا پھیل گیا ہے، سارے جانوروں میں یا کچھ جانوروں میں، تو اگر یہ پکی خبر ہے کہ کچھ جانوروں میں پھیلا تو آپ وہ جانور چھوڑ دیجئے، دوسرے جانور خریدیے۔ آپ کو چلا پتا کہ نہیں سارے جانور میں ہو گیا ہے، حالانکہ یہ بات ہے وہ نہیں، وہم میں بھی نہیں ہے، اور حقیقت تو بہت دور کی بات ہے۔ اب رہا مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قربانی کریں گے تو لوگ گوشت بانٹیں گے، لوگ گوشت آئیں گے لیں گے کھائیں گے کھلائیں گے تو اس سے کرونا پھیلے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا کے سارے کام دینی یا دنیاوی سارے کام ہو رہے ہیں، جس طرح سے آپ دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں احتیاط کے ساتھ، ماسک لگا کے، سارے احتیاط جو آپ کو ہمیں جو گائیڈ لائن دیے گئے ہیں ان تمام گائیڈ لائنس کو ساتھ رکھ کر کے، ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنا کر کے، جس طرح سے قربانی کے علاوہ دیگر کام چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوں گے، قربانی کو انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کے گوشت کو کھایا کھلایا بانٹا اور تقسیم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، دلوں میں فطور نہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا کرونا۔ اب آئیے، ہوتا ہے کہ پابندی لگی ہے حکومت کی طرف سے۔ حکومت کی طرف سے اگر پابندی لگی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پابندی پورے ملک میں نہیں ہے، کہیں کہیں ہے، جہاں ہے تہاں مجبوری ہے۔ اب میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخ اسلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے عمرے کے لیے نکلے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر رک گئے ہیں، وہاں سے آگے جانے کا چانس نہیں ہے۔ کہاں جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے، روک دیا گیا۔ طواف صحیح وغیرہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں تک پہنچنے ہی نہیں پائے۔ جو وہاں تک پہنچنے نہیں پائے وہاں عذر تھا، جس حد تک عذر تھا اتنا کام آپ نے نہیں کیا، لیکن عذر لنگ نہ ہو، عذر معقول ہو، واقعتاً مجبوری ہو، شرعی عذر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پر روک دیے گئے، آگے والا آگے بڑھ نہیں سکے، اس لیے آگے والا کام ممکن نہیں ہوا، آگے والا کام آپ نے ممکن نہیں تھا تو نہیں کیا۔ یہاں حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو قربان کیا، بالوں کو مڈوایا، جو کام جس جگہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ ٹھیک ہے، حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ فلاں فلاں جانور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسے گائے ہے نہ کریں، بالکل نہ کریں، میں کہتا ہوں سختی سے بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں، لیکن اس کے علاوہ اور جانور ہے نا، وہ جانور کیجیے،
ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر حکومت نے مکمل طور پر منع کر دیا. مان لو سپوز کہ بھائی فلاں ایریا ہے، فلاں ضلع ہے، فلاں اسٹیٹ ہے، وہاں قربانی اس سال نہیں کی جا سکتی، اور بالکل سختی کے ساتھ قانون لاگو کر دیا گیا. تو اس علاقے میں لوگ نہیں کر سکتے نا، دوسرے علاقے میں تو کر سکتے ہیں. دوسرے علاقے کے لوگ کریں اور اس علاقے کے لوگ اپنے قربانی کے جانور کو وہاں بیچ سکتے ہیں، وہاں کر لیں. چلو مان لیا کہ گوشت بھی لا کر کے کھانے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے آپ نہ کھاؤ، وہاں کھلا دو، وہاں کے غربا فقراء مساکین میں بٹوا دو. دیکھیں اگر آدمی کی نیت صاف ہو تو مسئلہ بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے. معاملہ جب الجھتا کب ہے؟ جب الجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بتا دوں میں آپ کو، کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہونے کی وجہ سے اچھے خاصے لوگ بھی غربت کے شکار ہو گئے یا غربت کی ڈگر پر چلنے لگے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر واقعتاً ان غربا فقراء مساکین کی اس حد تک ضرورت ہے اور ہمارے پاس قربانی کی قیمت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، قربانی کے بکروں کی قیمت کے علاوہ ان کی خبرگیری کرنے کے لیے، ان کے تعاون اور مدد کے لیے، ان کی ہیلپ اور سپورٹنگ کے لیے ہمارے پاس کوئی چانس نہیں، میں کہتا ہوں تب آپ مکمل قربانی کی قیمت دے دیجیے. لیکن کیا واقعتاً ایسی شکل ہے؟ ہرگز نہیں. تو جس حد تک آپ مجبور ہیں، ٹھیک ہے، آپ 25,000 کا بکرا خریدتے تھے، 15 خرید لیجئے، 2 کرتے تھے، 4 کرتے تھے، 6 کرتے تھے، 10 کرتے تھے، مطلب وسعت مال کے حساب سے 10 کرتے تھے 5 کیجئے، 5 کرتے تھے 3 کر لیجئے، 2 کر لیجئے، 2 کرتے تھے 1 کر لیجئے، باقی قیمت آپ غربا فقراء میں تقسیم کر دیجئے. اس کنڈیشن میں جہاں واقعتاً ضرورت ہے. میرے بات دوستو، میرا خیال یہ ہے کہ اتنی میں نے کر دی ہے جس سے ذہن صاف ہو سکتا ہے. یہ جو نعرہ بالکل غلط ہے، اور قربانی کے جانور کی قیمت کو غربا فقراء مساکین میں عام طور پر قربان کر دینا، اس کی تو مطلق گنجائش کبھی نہیں تھی اور کبھی نہیں ہوگی. البتہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کے پس منظر میں اس حد تک روکا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس حد تک غربا فقراء کی ضرورت ہے. یہاں تک تو بات سامنے آتی ہے. تو یہ چند باتیں میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں قربانی کے تعلق سے شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں اور وہم جو پائے جاتے تھے ان کو زائل کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی، اس کو سلجھانے کی، اس گتھی کو جو لوگ الجھانے کی کوشش کر رہے تھے، سلجھانے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے. اور اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. اور بہت کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن کل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو قربانی یا اسی طرح سے دیگر جو کچھ احکام شریعت ہیں ان تمام کو کما حقہ، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. یہ بابرکت اور بہتر جو ایام ہم پر سایہ فکن ہیں، اللہ اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا کر اجر و ثواب اور نیکیوں کو سمیٹنے کی اور اپنے دامن میں بھرنے کی توفیق دے. اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اگر درست ہے تو اس کو شرف قبولیت سے نواز. کچھ خامیاں کوتاہیاں تو مولا معاف فرما، ہم رجوع کریں گے، بالکل کریں گے. اگر کچھ خامیاں کوتاہیاں ہیں، اگر احساس ہوا اور خبر کی دی گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے باطل سے بچنے، باطل کا انکار کرنے، اس کا رد کرنے اور باطل سے بچانے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، مریض ہیں،
کورونا ہو یا عام ہو، اللہ ان تمام بیماریوں سے ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً اساتذہ کرام اور بڑے بڑے علماء، جو ایک بہت بڑا علمی اور اسلامی بہت بڑا خسارہ ہے، اس خسارے کا مولا تو ہمیں بدل عطا فرما، اور ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور ان کی کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کی مشرق کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ان کی قد و کاوش کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی علمی خدمات کو اور دیگر دعوت و ارشاد کو تو قبول فرما، اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اور ہم تمام مسلمانوں کو جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل فرما، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر، اچھائی پر، توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور اسی پر رکھ اور اسی پر اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔